بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے دانت ہنسی کی وجہ سے کھل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو تمہاری یہ حالت نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا لذتیں ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں پردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تم آ گئے۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم ان سب میں زیادہ پسند تھے، آج جب تم میرے سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آئے ہو تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گناہگار یا کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آیا۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالے ہوا اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں گھس جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر 70 اژدہے ایسے مسلط کر دیتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر فنکار مارے تو اس کے زہریلے اثر سے قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے، وہ اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کا ایک باغ ہے، یہ جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے جو کہ ابھی کھودی نہیں گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبر کی تیاری کے انتظار میں تشریف فرما ہوئے اور آپ کے ارد گرد ہم بھی اس طرح متوجہ ہو کر بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے زمین کو کورید رہے تھے، جو کسی گہری سوچ کے وقت ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی، یعنی تمہیں ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعے سے ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ مانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بالا سوالوں کے جواب جب اس طرح ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کھول دی جاتی ہے۔ یہ حال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے مومن کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا
اور ارشاد فرمایا مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سوال و جواب کے بعد آسمان سے ایک پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے، اس نے جھوٹ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہ سب کچھ کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ کے اس دروازے سے دوزخ کی گرمی اور جلانے جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہتی ہے اور قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ فائدہ: فرشتوں کا کافروں کو یوں کہنا کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنے انجان ہونے کو ظاہر کرنا جھوٹ ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسول اور دین اسلام کا منکر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔